سرکاری مثال کے طور یہ اس کے آج وہ نیب میں کلائنٹ سے لوں گا تو میں اس کی اجازت کیسے اس پہ جج صاحب دبا وہ آئے اس پہ جج صاحب تو اب فی الحال 2 ہفتے کی یہاں پہ ٹائم سپریم کورٹ نے اس بعد ہائی کورٹ وہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ سپریم کورٹ کے اندر عمران خان اس پہ سپریم کورٹ نے اعتراض یہ عائد کیا گیا کہ نیب کے بعد یہ جو مرکزی اپنی سزا موت کی آئینی عدالت میں لے جائیں. سلمان صفدر جناب رجسٹرار آفس کے خلاف لیکن اب آئینی وہ ہے جو غیر آئینی گئی آئین تولیہ بے اس کے نتیجے ملٹری آئینی اور وہ آئینی عدالت اس لیے بنائی. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری مرضی تو یہ اعتراض آ گیا. یہ آپ کے سلمان صفدر صاحب جو عمران کا حال کہ عمران خان کٹ آف اخبار سب پر جیل میں دعا سلام فیملی سے ملاقات ساتھ میں بیرسٹر دیکھیں اور یہ کیونکہ آپ اسے سلام کو سلام کر یعنی انہیں اسے کہتے ہیں ملٹری کہ انہیں ادھر کہہ دیتے اشارہ بھی بات آپ کاٹ دیں. یہ جو ٹائم یعنی میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک زور لیکن میں یہ مطالبہ کر کوئی اور مار کو کوئی میرے ساتھ بات کرے مجھے سلام کا جواب ہی دے تو یہ بڑی سخت اذیت ہو جس اذیت میں اور یہ ان کے وکیل اب خان صاحب کی بہنیں علی یہ بھی عمران عدالت پہ کہا کہ وکلا سے کہ آج جب یہ جا بتائیں کہ تمہارے کار انصاف کا کہاں ساری لاکھوں وکلا کہاں جن کے جذبے کے ساتھ وکلا بتائیں آپ کا کیا کردار اب نہیں تو کب آپ پاکستان میں ہمیں سیدھا کہا جا لینا ہے تو ایجنسی کے لوگوں یہ کون. پھر علی نے کہا کہ ڈیل شیلڈ عمران خان نہیں ہے کہ عمران خان بھی ملاقات ایجنسیوں کے ڈس فیک عمران خان نے بڑے قد کے آدمی کے سامنے لوگ بیٹھ کر دیکھیں یہ صحافیوں وہ افطاری سے بتایا کہ جنرل شفاق پرسکیانی سے ملاقات میرے خیال میں تسلی ہو جائے گی. ایجنسی طاہر صاحب آپ ان کے اوپر بات کر تو نہیں کر سک رہا ہے چل رہا ہے اس میں بھی آگے. پھر ایما خانم سے سوال کیے آپ سے مذاکرہ یاد رکھے چکا ہے عمران خان نے ڈیل اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے وہ ان کیا مان دیکھیں عمران خان صاحب کی ڈیل والا ہمیں ہمارا ملک چلانے دان جانے نکلو اس میں فری اینڈ فیئر اور یہ جو بند کا ٹوک اٹھایا ہوا ہے کو اتارو نیچے. یہ نواز اور زرداری کسی لاشوں کب تک لے کر تبودار یہ تو راستہ دے لیکن اگر وہ کہتے ہیں ڈیل کر دیں اور ملٹری کی چھتری اور عمران جی بھی آپ اسی تو وہ دفعہ اچھا ایک جو عمران خان لیکن وہ ایک یار ہے کہ ملاقات اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری بہن ہمیں بتائیں گی اور جیسے یہ بات ایک تو ہماری بہن کے اور یہ چاہ رہے ہیں پھر یہ لمبے عرصے کے لیے کم سے کم 6 مہینے دوبارہ عمران قید تنہائی میں ڈال دیں. یہ صرف سہولت کاری ہو اس بات کا بہانہ بلکہ آپ نے باہر آ کر اگلے 6 مہینے کے لیے ملاقات اور ہم تنگ آ گئے ہیں ٹرک کی ہم 4 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں. اور قاضی فائدی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیچھے سے آرڈر آتا ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف کیوں. یہ قاضی فائدی صاحب والا میں اس کو چیک کروایا میں نے قاضی بازار جو مین ایک تو عاصم شمار دوں ایک سے اور ایک جو ہے تو جناب قاضی فائدی صاحب نیکسٹ ایسا ہوا پاکستان تحریک انصاف سے ناظرین بلے کا یہ جو آزاد تو میں نے آپ کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمام ان لوگوں کو یا اپروول لے کر اگر رہ بھی ایسا دکھائی نہیں. سپریم کورٹ آزاد جمہوری پارٹی یعنی بلے کا انتخاب اسے معطل یعنی 23 جو فیصلہ آتا ہے چیف جسٹس سعید خان نے الیکشن ابتدائی سول بینچ 2 جولائی یعنی وہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور فری ہینڈ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی. غلط لوگوں ٹکٹ بھی تھوڑا سا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے دیں گے پکڑ انہوں نے تو بغیر کے اندر تو پہلے بھی حالات پولیٹیکل پارٹ بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا بلے کا نشان آنے والے میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ظلم داستان ہے جو اچھا کئی مذاکرات بیک ٹو لیکن میں حقیقت آپ دوسری بات میں آصف عمران خان صاحب اگر ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو آصف منیر صاحب عمران خان صاحب کو یہ بات آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف طرح سے موت اگر عمران خان باہر آ بغیر ڈیل تو وہ یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کرتے. سارا کچھ کیا کرایہ برباد ہو جائے گا سارا کچھ کوئی چیز کسی کام کی. لہذا انہوں نے ہر حال میں عمران خان اندر رکھنا انہیں باہر نہیں. اچھا تیسرے ہیں جن سے 2 چیز 3 کے ہوں گے بغیر دباؤ. یہ کون سے دباؤ ہیں؟ نمبر 1 معاشی دباؤ, نمبر 2 عوامی نمبر 3 تو معاشی دباؤ تو لاتار یہ ڈنڈا غربت عام آدمی تباہی کا جو سہرا ہے وہ. اب باقی 2 فیکٹر دونوں میں سے جب کوئی ایک آ گیا تو آصف آزاد وہ 2 فیکٹر بیرونی دباؤ نہیں آ رہا اپنی عوامی دباؤ وہ اس لیے اکٹھا کوئی اچھی ہی عمران خان انہوں نے کہا کہ شاید عمران چلائے یا ایک نیا رولہ پاکستان کے اندر پڑے. بہرحال اس لکھ کئی مرتبہ ناظرین آزاد کے بلے کے نشان اتنے سارے لوگ یہ چھوٹ ہزاروں لوگ جگہ جگہ پورا آزاد کشمیر انہوں نے اٹھا کر اعلان وہ بیچاروں نے اعلان کیا. پھر تو لوگ بات وہاں پہ جو ملٹری بہت کوشش بڑا کریک ڈاؤن چاہتے ہیں کامیاب نہیں نہ ہونے آزاد کشمیر 22 دن اور وہاں پہ کوئی اب اپوزیشن کے لوگ تاکہ کوئی حل کر دھرنے ختم کے جائز منوائے جائیں محمود مصطفیٰ نواب یہ سب کے جا کے تو جناب ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ لوگ جب نکلے اور آزاد کے راستے میں سہالہ چکیاں کے موقع جی ہم سے بات کر آپ گاڑیاں روک کوئی اور لے جائے گا نگال بٹھا کے لیکن پولیس ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا کہ آپ بہرحال پھر یہ لوگ پھر اب یہ میڈیا میں نریندر مودی بھارت میں جو نہیں چلتا ویسے ہی یہ کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ اڈیالہ جیل سے نکلنے والی ہر خبر اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر میڈیا کی زینت نہیں بن سکتی. اگر میڈیا پہ یہ خبر چلی اور 2-4 چینل نے چلائی ہے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی اپروول ضرور تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے. اسپتال نہیں لے کر آئے عمران خان صاحب کو تو لے کر پھر کہاں گئے
یعنی ان کی مرضی کے بغیر تو چل نہیں سکتی. اب جو جرنلسٹ ہیں وہ ابھی بھی بضد ہے. میری 2 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو پکی خبر دے رہے ہیں. اچھا یہ میری اپنی ذاتی خبر نہیں ہے, مجھے کلیم کر کے 2 صحافیوں نے کہا ہم آپ کو پکی خبر دے رہے ہیں کہ 10:50 کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا گیا. تو میں نے ان سے کہا کسی نے عمران خان کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا اسکواڈ اڈیالہ جیل سے باہر نکلا تھا اور پھر یہ خبر چلی تھی. تو وہ اسکواڈ عمران خان کے بغیر تو نکلتا نہیں. اسکواڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ ایک پروٹوکولز ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول آدمی ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے بہت سارے ریزنز ہیں. پچھلی مرتبہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بندے جو ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہو گئی تھی کہ آپ نے صرف یہ ڈسکلوز کر دیا کہ عمران خان صاحب اسپتال سے واپس روانہ ہو گئے. تو ناظرین 10:50 کے بعد یعنی 11 بجے سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا اسکواڈ نکلتا ہے اڈیالہ جیل سے. خبر بھی چلوا دی جاتی ہے, ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر یہ خبر چل نہیں سکتی, ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کسی اسپتال میں نہیں پہنچے. اب کہانی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو, وہ اب مزاحمت پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کسی قسم کی مزاحمت کے لیے نہ خود تیار ہو رہے ہیں نہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. ہاں وہ پبلک کے اندر جانا چاہتے ہیں, پبلک کے اندر پاپولر رہنا چاہتے ہیں, وہ روٹین کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی انقلابی ایجنڈا نہیں ہے کہ جناب پاکستان میں بڑی زیادتی ہوگی, ہم زیادتی کے خلاف, ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے, تب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ ظلم ختم نہیں ہو جاتا. تو آج سہیل آفریدی ہوں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے باقی لوگ ہوں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہو, مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے یا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں اور جو بیک ڈور چینل رابطے ان کے چل رہے ہیں ان پہ ان کو بھروسہ ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی عاصم منیر کے نمائندے ہیں محسن نقوی, ان سے ملاقات ہو اور اس ملاقات میں عمران خان ڈسکس نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ان کو تو رات کو سوتے میں بھی عمران خان نظر آتا ہے دونوں سائیڈوں کو. جو سہیل آفریدی سائیڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہے, لازمی بات ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ چاہے علی امین گنڈا پور ہو چاہے سہیل آفریدی ہو, دونوں کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح باہر نکالا جائے, لیکن طریقہ کار اپنا اپنا ہے. اب اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں عمران خان نے. تو ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ پی ٹی آئی بیک ڈور چینلز پہ ایسا لگتا ہے کہ مطمئن دکھائی دے رہی ہے, لیکن عمران خان کو کون بنائے گا؟ کیا عمران خان کو کسی ڈیل پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ باہر آ کے معافی مانگ لو؟ تو معافی تو عمران خان نہیں مانگ. اگر معافی مانگنی ہوتی تو وہ 3 سال سے جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. دوسرا, کیا عمران خان صاحب کو اس بات پہ منایا جا سکتا ہے کہ آپ تمام چیزیں چھوڑ دیں اور حکومت کو تسلیم کر لیں اور اس حکومت کے ساتھ صبر شکر کر کے آپ ٹائم گزاریں؟ تو اس بات پہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں منایا جا سکتا. تو کیا عمران خان کو اس بات پہ منایا جا سکتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے عمران خان صاحب خاموش ہو؟ تو ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ بھی منایا جا سکتا ہو. تو منایا کس بات پہ جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو اسی بات پہ منایا جا سکتا ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اور جس میں یہ نظام تبدیل ہو جائے, ورنہ آپ منا نہیں سکتے. یہ نظام تبدیل ہونے کی خبریں اب سہیل وڑائچ وغیرہ بھی دے رہے ہیں اور حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. یہ بجٹ جو اب بن رہا ہے نا, سارے سر پکڑ کے بیٹھے کہ انہوں نے کیا کیا. پاکستان ہر شعبے میں نیچے گیا, ہماری سرمایہ کاری لگاتار کم ہو رہی ہے, پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے, قیمتی لوگ اپنا سرمایہ لے کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اکانومی بری طرح شیک ہو چکی ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. تمام اشاریے جو ہیں وہ غلط رپورٹیں دے رہے ہیں. کوئی چیز پاکستان کی درست سمت میں نہیں چل رہی. دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور قوم میں مایوسی ہے. سب سے بڑی بات ہے قوم میں مکمل طور پہ مایوسی ہے. کوئی یہاں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے میں قوم کو کھڑا کون کرے گا اور کس طرح قوم دوبارہ کھڑی ہو سکتی؟ کوئی امید آئے نا قوم کو. تو انہوں نے بڑی جھوٹی امیدیں دلانے کی کوشش کی قوم کو کہ شہباز شریف ہے, یہ مہاتیر محمد بن جائے گا. قوم مایوس ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں بن سکتا. یہ عاصم منیر ہے, یہ تمہارے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا, تبدیلی لے کر آئے گا. قوم نے کہا سرکاری ملازم ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑے آئے بڑے گئے, کوئی کام نہیں ہوا. اور عاصم منیر صاحب سے قوم بہت مایوس ہوئی. تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک مایوسی کی داستان ہے. انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے اکانومی کی, دہشت گردی کے معاملات میں, انسانی حقوق کی, ہر چیز میں پاکستان میں ابتری ہوئی ہے. تو عمران خان سے اب بات تو کرنی پڑے گی اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. سہیل وڑائچ کا کالم شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پھر علی امین گنڈا پور کی جو فرسٹریشن ہے یا وہ جس طرح سے اب سامنے نکل کر آ رہے ہیں یا ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے یا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لانا شروع کر دیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر اسی طرح مفاہمت ہونی تھی اور بات چیت ہونی تھی تو وہ علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی ہو سکتی تھی. اب یہ تکلیف تو علی امین گنڈا پور کو رہے گی کیونکہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آؤں گا. ان کی خواہش تھی کہ علی امین گنڈا پور جائے اور عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آئے.
اب اگر سہیل افریدی کے ٹائم پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی بیک ڈور چینل رابطے چل رہے ہیں تو فرسٹریشن علی امین گنڈا پور کی بڑھ جانا ایک فطری عمل ہے. یہ میرا انالیسس ہے اس ساری سچویشن کے اوپر. ہم اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا, اس بات کے اوپر چند صحافی جو بڑے معتبر ہیں وہ بڑے شور شاٹ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بالکل نکالا. خان صاحب جیل سے باہر گئے, ہسپتال نہیں پہنچے, کہاں لے کر گئے کوئی پتہ نہیں. بہرحال بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی, اور وہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں. جیل میں جب ملاقات کروائی جاتی ہے تو باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے. بشرا بی بی سے بھی حلف لیا جاتا ہے, یہ مجھے ایک سورس نے بتایا, اور فیملی سے بھی حلف لیا جاتا ہے کہ آپ باہر آ کر کوئی بات نہیں کریں گے, اور بشرا بی بی سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ابھی لاسٹ جو ایپیسوڈ ہوئے ایک دو, ان کے اندر یہ ہوا. بہرحال یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ بےچارے پھنسے ہوئے بہت بری طرح. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سہیل افریدی دھرنا دینے کے لیے پہنچے, وہ جا رہے ہیں جی اسمبلی کے باہر کہ جی بجٹ ٹھیک نہیں ہے تو ہم دھرنا دینے آ رہے ہیں. بھئی آپ نے بجٹ پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ کو کیا ملنے جا رہا ہے, آپ کو کیا نہیں ملنے جا رہا؟ آپ منہ اٹھا کے چل پڑے جناب ہم نے جا کے دھرنا دینا ہے. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور جب آپ 200, 250, 500 بندہ لے کر آپ جائیں گے تو اسلام آباد میں آپ کو 10-15 پولیس والے روک لیں گے. اور یہی ہوا, 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے روک لیا. وہ فیس سیونگ تھوڑی بہت دیں گے اور واپس چھوڑ دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ نے آنا, آپ 2-2.5-3 لاکھ بندہ لے کر آئے, 10,000, 5,000, 25,000 بندے لا کر تو آپ نے دیکھ لیا. سہیل افریدی کو عمران خان نے اس لیے بنایا تھا وزیر اعلیٰ کہ یہ 2-4-5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لے گا اور یہ نوجوانوں کا ایک لیڈر بن جائے گا, اور بڑے پیمانے پہ نوجوان اکٹھے ہوں گے, یہ نوجوان آئیں گے اور صورتحال بدل جائے گی, جیسے کشمیر کے اندر اس وقت دباؤ بن رہا ہے. لیکن ایسا کیا نہیں گیا. ناظرین, تھوڑا کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جھوٹی خبریں چلوائی گئیں آدھی رات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان. ناظرین, عمران خان کو جیل سے نکال کر کہاں لے جایا گیا یہ ایک معمہ بن گیا. کوئی نہیں جانتا. لوگ اسپتالوں کی طرف بھاگے, کوئی یہاں بھاگ رہا ہے, کوئی وہاں بھاگ رہا ہے. جنید اکبر, شاہد کھٹک اور باقی لوگ وہ اپنا الگ الگ کلیم کر رہے ہیں, میڈیا اپنی الگ خبر دے رہا ہے. ایکچولی ہوا کیا؟ ایک دو چیزیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اڈیالہ جیل کی کوئی بھی خبر پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں چلتی. نہ تو یہ خبر رپورٹر فائل کر سکتا ہے, نہ نیوز روم اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے, اور نہ اسے خبر نامے میں شامل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی اپروول نہیں آئے گی. یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ عمران خان کا نام جیسے نہیں چلتا ویسے ہی یہ کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ اڈیالہ جیل سے نکلنے والی ہر خبر اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر میڈیا کی زینت نہیں بن سکتی. اگر میڈیا پہ یہ خبر چلی اور 2-4 چینل نے چلائی ہے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی اپروول ضرور تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے. اسپتال نہیں لے کر آئے عمران خان صاحب کو, تو لے کر پھر کہاں گئے؟ یعنی ان کی مرضی کے بغیر تو چل نہیں سکتی. اب جو جرنلسٹ ہیں وہ ابھی بھی بضد ہیں. میری 2 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو پکی خبر دے رہے ہیں. اچھا, یہ میری اپنی ذاتی خبر نہیں ہے, مجھے کلیم کر کے 2 صحافیوں نے کہا ہم آپ کو پکی خبر دے رہے ہیں کہ 10:50 کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کسی نے عمران خان کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا اسکواڈ اڈیالہ جیل سے باہر نکلا تھا اور پھر یہ خبر چلی تھی. تو وہ اسکواڈ عمران خان کے بغیر تو نکلتا نہیں. اسکواڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ ایک پروٹوکولز ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول آدمی ہیں, اور ان کے سیکیورٹی کے بہت سارے ریزنز ہیں. پچھلی مرتبہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بندے جو ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہو گئی تھی کہ آپ نے صرف یہ ڈسکلوز کر دیا کہ عمران خان صاحب اسپتال سے واپس روانہ ہو گئے. تو ناظرین, 10:50 کے بعد یعنی 11 بجے سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا اسکواڈ نکلتا ہے اڈیالہ جیل سے. خبر بھی چلوا دی جاتی ہے, ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر یہ خبر چل نہیں سکتی, ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کسی اسپتال میں نہیں پہنچتے. اب کہانی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اس وقت, لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہ اب مزاحمت پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کسی قسم کی مزاحمت کے لیے نہ خود تیار ہو رہے ہیں نہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. ہاں, وہ پبلک کے اندر جانا چاہتے ہیں, پبلک کے اندر پاپولر رہنا چاہتے ہیں, وہ روٹین کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی انقلابی ایجنڈا نہیں ہے کہ جناب پاکستان میں بڑی زیادتی ہوگی, ہم زیادتی کے خلاف, ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے, تب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ ظلم ختم نہیں ہو جاتا. تو آج سہیل افریدی ہوں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے باقی لوگ ہوں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہو, مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے یا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, اور جو بیک ڈور چینل رابطے ان کے چل رہے ہیں ان پہ ان کو بھروسہ ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سہیل افریدی کی عاصم منیر کے نمائندے ہیں محسن نقوی, ان سے ملاقات ہو اور اس ملاقات میں عمران خان ڈسکس نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ان کو تو رات کو سوتے میں بھی عمران خان نظر آتا ہے, دونوں سائیڈوں کو.
جو سہیل افریدی سائڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہے، لازمی بات ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ چاہے علی امین گنڈا پور ہو چاہے سہیل افریدی ہو، دونوں کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح باہر نکالا جائے، لیکن طریقہ کار اپنا اپنا ہے۔ اب اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں عمران خان نے، تو ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ پی ٹی آئی بیک ڈور چینل پہ ایسا لگتا ہے کہ مطمئن دکھائی دے رہی ہے، لیکن عمران خان کو کون منائے گا؟ کیا عمران خان کو کسی ڈیل پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ باہر آ کے معافی مانگ لو؟ تو معافی تو عمران خان نہیں مانگتا، اگر معافی مانگنی ہوتی تو وہ 3 سال سے جیل میں نہ بیٹھا ہوتا۔ دوسرا، کیا عمران خان صاحب کو اس بات پہ منایا جا سکتا ہے کہ آپ تمام چیزیں چھوڑ دیں اور حکومت کو تسلیم کر لیں اور اس حکومت کے ساتھ صبر شکر کر کے آپ ٹائم گزاریں؟ تو اس بات پہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں منایا جا سکتا۔ تو کیا عمران خان کو اس بات پہ منایا جا سکتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے عمران خان صاحب خاموش ہو؟ تو ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ بھی منایا جا سکتا ہو۔ تو منایا کس بات پہ جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو اسی بات پہ منایا جا سکتا ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اور جس میں یہ نظام تبدیل ہو جائے، ورنہ آپ منا نہیں سکتے۔ یہ نظام تبدیل ہونے کی خبریں اب سہیل وڑائچ وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ یہ بجٹ جو اب بن رہا ہے نا، سارے سر پکڑ کے بیٹھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پاکستان ہر شعبے میں نیچے گیا، ہماری سرمایہ کاری لگاتار کم ہو رہی ہے، پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، قیمتی لوگ اپنا سرمایہ لے کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اکانومی بری طرح شیک ہو چکی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تمام اشاریے جو ہیں وہ غلط رپورٹیں دے رہے ہیں، کوئی چیز پاکستان کی درست سمت میں نہیں چل رہی، دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں مایوسی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے قوم میں مکمل طور پہ مایوسی ہے، کوئی یہاں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں قوم کو کھڑا کون کرے گا، اور کس طرح قوم دوبارہ کھڑی ہو سکتی؟ کوئی امید آئے نا قوم کو۔ تو انہوں نے بڑی جھوٹی امیدیں دلانے کی کوشش کی قوم کو کہ شہباز شریف ہے، یہ مہاتیر محمد بن جائے گا۔ قوم مایوس ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بن سکتا، یہ عاصم منیر ہے، یہ تمہارے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا، تبدیلی لے کر آئے گا۔ قوم نے کہا سرکاری ملازم ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑے آئے بڑے گئے، کوئی کام نہیں ہوا، اور عاصم منیر صاحب سے قوم بہت مایوس ہوئی۔ تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک مایوسی کی داستان ہے۔ انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے، اکانومی کی، دہشت گردی کے معاملات میں، انسانی حقوق کی، ہر چیز میں پاکستان میں ابتری ہوئی ہے۔ تو عمران خان سے اب بات تو کرنی پڑے گی، اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا کالم شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کی جو فرسٹریشن ہے، یا وہ جس طرح سے اب سامنے نکل کر آ رہے ہیں، یا ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، یا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لانا شروع کر دیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر اسی طرح مفاہمت ہونی تھی اور بات چیت ہونی تھی تو وہ علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی ہو سکتی تھی۔ اب یہ تکلیف تو علی امین گنڈا پور کو رہے گی، کیونکہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آؤں گا۔ ان کی خواہش تھی کہ علی امین گنڈا پور جائے اور عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آئے۔ اب اگر سہیل افریدی کے ٹائم پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی بیک ڈور چینل رابطے چل رہے ہیں، تو فرسٹریشن علی امین گنڈا پور کی بڑھ جانا ایک فطری عمل ہے۔ یہ میرا انالیسس ہے اس ساری سچویشن کے اوپر، ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ لیکن خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا، اس بات کے اوپر چند صحافی جو بڑے معتبر ہیں، وہ بڑے شور شاٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل نکالا۔ خان صاحب جیل سے باہر گئے، ہسپتال نہیں پہنچے، کہاں لے کر گئے کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال کچھ بہت کامیاب ہے، ہم نے بڑی شاندار ڈپلومیسی کی ہے، تو پاکستان کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی ہے، اور پاکستان کا پوری دنیا میں بڑا احترام ہو رہا ہے ہم دو لوگوں کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کی جگہ کوئی اور بھی وزیر اعظم ہوتا یا صدر ہوتا، اس کو یہ موقع مل جاتا، کیونکہ امریکنز کو فیس سیونگ چاہیے تھی۔ پاکستان ایک اچھی آپشن کے طور پہ یہاں پہ موجود تھا، اور فیلڈ مارشل نے اپنی وفاداری کا اور حمایت کا یقین بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت اچھے سے دلا رکھا ہے۔ تو اب ایرانی صدر آ رہے ہیں، وہ تصویر جو نہ بن پائی، یہ ایک طرح سے اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی۔ ایرانی صدر یہاں پہ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں عراقچی وغیرہ جو ہیں، کالی باف، وہ گئے ہیں وہاں پہ قطر میں، اور جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ مذاکرات بھی کر رہی ہیں۔ پیر والے دن ایک اور دور ہوگا مذاکرات کا۔ امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات چلتے رہیں گے، ان دونوں ممالک نے چیزیں طے کرنی ہے، وہ اپنی اپنی چیزیں طے کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی جائے گی۔ وہ تصویر نہیں بن پائی، اس کی کچھ کمپنسیشن جو ہے وہ اسلام آباد میں آنے کے بعد ایرانی صدر کریں گے، اور وہ پیغامات بھی لے کر آئیں گے۔ یعنی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، وہ ان مذاکرات اور ایم او یو کے کوئی اتنے بڑے حامی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب ان کی جو ریڈ لائنز ہیں وہ پاکستان کو بتائی جائے گی کہ فلاں فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا مشکل ہے، اور وہ پہلے بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ پاکستان کو اور کنوے کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے، ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، اس سے پاکستان کو یہ تو فائدہ ہوگا نا کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، تو کم سے کم ایرانی صدر آئے اور وہ آ کے اس بات کو ریکگنائز کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گزشتہ رات ٹویٹ کیے، یا جو دن گزرا،
امریکہ کا اس میں جو ٹویٹ کیے وہ کافی نرم ٹویٹس تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے جس طرح سے بہت گرمی دکھائی اپنے بیانات میں، یا ایران کو دھمکی دی کہ وہ دوبارہ سے حملہ کرے گا، ایران کو بہت بری طرح سے